تو ایک اور سوال جو بالعموم لوگوں کے ذہن میں کھٹکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن ان لوگوں کی انتہائی مذمت کرتا ہے جو کتاب اللہ کے آ جانے کے بعد تفرقہ اور اختلاف میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے دین کے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن کے احکام کی تعبیر و تفسیر میں صرف متاخرین ہی نہیں، ائمہ اور تابعین اور خود صحابہ تک کے درمیان اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ شاید کوئی ایک بھی احکامی آیت ایسی نہ ملے گی جس کی ایک تفسیر بالکل متفق علیہ ہو۔ کیا یہ سب لوگ اس مذمت کے مصداق ہیں جو قرآن میں وارد ہوئی ہے؟ اگر نہیں تو پھر وہ کون سا تفرقہ اور اختلاف ہے جس سے قرآن منع کرتا ہے؟ بات سمجھنے کی یہ اعتراض ہے، اور یہ اعتراض عموماً ہمارے جو ہیں منکرین حدیث وہ بھی اور کافر دونوں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لائیں کس قرآن کی بات آپ کرتے ہیں؟ اس قرآن کے اندر صحابہ ہی آپس میں اختلاف میں ہو گئے کہ اس کی تفسیر کیا ہوگی۔ جب تفسیر ہو گئی اختلاف میں تو اس کا مطلب بات سمجھ میں نہیں آئی، سب کو یکساں سمجھ میں نہیں آئی، بات تو خلاف ہوگی ساری۔ شیعہ امامت ثابت کرتے ہیں، آپ خلافت ثابت کرتے ہیں، نہ امامت ثابت ہوتی نہ خلافت ثابت ہوتی۔ اس کے اندر نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ اختلاف پڑ گیا۔ اختلاف پڑ گیا تو علماء کیا کرتے ہیں؟ زور لگاتے ہیں، زور لگاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ مجمع کو بھڑکاتے ہیں، مجمع بھڑک جائے تو پھر کیا بنتا ہے؟ دھڑا بن جاتا ہے، دھڑا بنتا ہے تو پھر مولوی صاحب کی دکانداری چلتی ہے، کیونکہ دھڑا بنے گا، اس تعصب میں باتیں کہے گا، اس کے ریٹ بڑھے گا، جب جتنا ریٹ بڑھے گا اس کا اپنے گھر چلے گا۔ ویسے تو آپ پیسے دیتے نہیں تو ایسے لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اختلاف کا، اور آج اختلاف کی نظر پورا معاشرہ، پوری امت مسلمہ، آپ کسی سے بات کہنے پہلے وہ پیار سے ہی آپ سے بات کرے گا، لیکن اندر ذہن اس کا یہی ہوگا کہ اس کو میں نے اپنی جگہ پہ لے کے آنا ہے۔ اندر نہیں وہ چھوڑتا اپنی بات کو، اندر وہ اس نے اپنے ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ نہیں جی حق ڈھونڈنا ہے، حق ڈھونڈنا ہے، لیکن ذہن میں پہلے ہوتا ہے کہ بات اپنی پہ لانا ہے، اس کو میں نے موقع ملا نا وہاں پہ جا کے سے گرا کے، جو ہی چت شانے گرا اپنی بات پہ میں نے لے آنا ہے، گھما پھرا کے اس کی بات کو فہم نہیں کرنا کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کا درد کیا ہے، اس کے سینے میں کون سی ہوک اٹھ رہی ہے، اس کو نہیں آپ سمجھ رہے، وہ کس الجھن کا گرفتار ہے۔ ایسی ایسی ہم تعویلیں کرتے ہیں، اور تعویل کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے نا کسی بات کی، وہ لوگوں کو نہیں دھوکہ دے رہا ہوتا، وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں وہ کون سا اختلاف ہے؟ آئمہ اس کے اندر مختلف، مفسرین اس کے اندر مختلف۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو حدیث کو لے کے بیٹھ رہا تھا، اور مولانا کے دوست تھے غلام احمد پرویز صاحب، پہلے بڑا یارانہ تھا، اور مولانا ان کی چیزیں اپنی کتابوں میں چھاپتے جواب بھی دیتے تھے، لیکن غلام احمد پرویز جو ہے بعد میں مولانا کے خلاف ہو گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہیں غلام احمد پرویز صاحب، آپ مولانا مودودی کے کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں ہر وقت؟ جھوٹ بھی بڑا لکھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے غلام صاحب کو معاف فرمائے، تو جہاں اچھی باتیں لکھی جھوٹ بھی بہت بولتے تھے۔ تو اس نے یہ جواب میں کہا، اس نے کہا اس پاکستان میں علماء کے سامنے جو عقلی دیوار کھڑی ہے نا وہ صرف مودودی ہے، یہ گر گیا نا باقی سب کو گرانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، باقی تو گئے فارغ ہیں، ان کے پاس کیا جواب، یہ میرے سامنے مودودی گر جائے باقی خیر ہے۔ اس کو جو حدیث کو پروٹیکٹ کرتا ہے نا یہ کرتا ہے۔ آج کہتے ہیں جی مولانا مودودی حدیث کے منکر تھے، اللہ پناہ دے، میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں، بلکہ آخری دنوں میں مولانا اسحاق صاحب سے ملاقات ہوئی میری آخری اتوار کے روز، تو ایک انڈیا سے کتاب چھپی تھی مولانا کی تفہیم پر اس کے خلاف، میں وہ پڑھ کر گیا، میں نے مولانا سے گزارش کی، میں نے کہا وہ کتاب جو ہے نا وہ آپ جمعرات کو آئیں، میں آپ کے آنے تک پڑھ رکھتا ہوں۔ وہ ساری کتاب میں نے درمیان سے دیکھی، چیدہ چیدہ بڑی خطرناک کتاب لکھی، مولانا کا دیکھ دکھ لیں گے اس کو کتاب کو بھی، ٹھیک ہے نا، جیسے ان کا ایک اسٹائل ہوتا تھا، ڈرتے ڈرتے تو تھے نہیں وہ کسی کتاب سے، تو وہ کہتے دیکھ دکھ لیں گے اس کو۔ میں اسی انتظار میں تھا کہ مولانا آ جائیں گے جمعرات کو، بدھ کو ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ بھی آخری ہمارا وہی ٹاپک ہے، ابھی وہ پڑھی ہے میرے پاس، تو دل نہیں کیا پھر میرا پڑھنے کو نا، میں نے رکھ دی، میں نے کہا اچھا زندگی میں کبھی موقع ملا، اس سے استاد کی یادیں وابستہ ہو گئی ہیں تو اس کا جواب بھی دیں گے کبھی، تو تھوڑی سی میں نے پڑھ کے رکھ لی، مجھے پتہ ہو گیا، لیکن مولانا کی برکت سے یہ ہوا ان کے یہی کہہ دینے سے کہ انہوں نے کہا دیکھ لیں گے اس کتاب کو، کچھ بھی نہیں ہونا اس کے اندر۔ میں نے گھر آ کے دیکھی تو واقعی مجھے اس کے اندر نا وہی عبارتیں سب مجھے سمجھ آ گئی کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو بات یہ کرتے ہیں کہ آج بھی اس پہ اعتراضات اٹھتے ہیں، یہ آدمی اگر جواب نہ دیتا تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ مولانا کی اصل چیزیں اگر کسی نے پڑھنی، ایک تو یہ تفہیم القرآن ہے نا، ایک مولانا کی کتابوں کی سیریز ہے، اس کا نام ہے تفہیمات، 5 حصے ابھی تک آ چکے ہیں اس کے اندر جو مولانا نے جوانی میں مضامین لکھے تھے وہ قلم توڑ دینے والے مضامین، قلم توڑ دینے والے کمال مضامین لکھے ہیں، وہ پڑھنے والے تفہیمات۔ تو جس آدمی نے مجھے لا کے دیا، آج کل وہ درس میں نہیں آ سکتے، معذور ہو گئے ہیں چلنے پھرنے سے، حاجی فقیر حسین صاحب، اللہ ان کی زندگی صحت کرے، اس آدمی نے مجھے وہ کتابیں لا کر دی تھی اس زمانے میں، تو میں ان کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں۔ وہ آج بھی مجھے چھوٹا سا مضمون بھی کہیں چھپتا ہے تو مجھے فوری فون کرتے ہیں یا کسی کے ہاتھ بھیجتے ہیں کہ کاشف کو جا کے لازمی دے دینا۔ تو اس میں کہتا ہوں اس آدمی کو ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ ہمیں آج اردو زبان سمجھ آ رہی ہے اس کی، تو نئی بھی اگر کہیں آتی تو میں بیٹھا ہوں، میں اس کی بات سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ ایک نہایت وسیع الاطراف مسئلہ ہے. مولانا نے کہا کہ یہ مسئلہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں، جس پر مفصل بحث کرنے کا یہ موقع نہیں. یہاں قرآن کے ایک عامی طالب علم کی الجھن دور کرنے کے لیے صرف اتنا اشارہ کافی ہے. قرآن اس صحت بخش اختلاف رائے کا مخالف نہیں ہے جو دین میں متفق اور اسلامی نظام جماعت میں متحد رہتے ہوئے محض احکام و قوانین کی تعبیر میں مخلصانہ تحقیق کی بنا پر کیا جائے. کہ وہ اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں دے گا، جس میں ایک آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن شریف کی تفسیر بیان کرتا ہے اور اس کی کئی آگے سے آگے کئی باتیں نکلتی جاتی ہیں. وہ تو بلکہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ آگے سے آگے جدید دور کے مطابق جب سے یہ قرآن چلا رہا ہے، ہر دور کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر سے نکل رہی ہیں. تو اگر ایک ہی وقت میں ایک آدمی ایک ڈائمینشن کی طرف سوچ رہا ہے، ایک جہت کی طرف، تو دوسرا اس کے دوسرے پہلو کی طرف بھی سوچ رہا ہے کہ اس پہلو کو بھی دیکھا جائے. اس لیے اس کی تعبیر جو ہے یہ صحت مند اختلاف ہے. یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. صحت مند اختلاف کی ایک مثال میری اور آپ کی شکلیں سب الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کو برداشت ہی کرتے ہیں، تو کیا نہیں ہونی چاہیے؟ سب کی ایک جیسی ہونی چاہیے تھی. ہم پوری زمین پر جتنے لوگ ہیں ہم سب کی ایک ہی شکل ہوتی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کس کو اپنے شوہر کی خبر ہوتی کہ کون سا شوہر کب ہو گیا؟ کس کو بیوی ملتی؟ کس کو پتہ چلتا یہ بیوی ہے، میرا شوہر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بھائی ہے، یہ شوہر ہے؟ تو یہ اختلاف حسن ہے کائنات کے اندر، ورائٹی حسن لاتی ہے. آپ اس کائنات میں جی رہے ہیں تو اگر پتے ہی پتے ہوتے پوری کائنات میں تو انسان یکسانیت کا شکار ہو جاتا. آج کہیں پہ درخت ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں کچھ ہیں، پہاڑوں کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم مری، کگان، شوگران ہے تو پہاڑی نا، لیکن آپ آگے سے آگے کیوں جاتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں، وہ اور پہاڑ، پھر اور طرح کے پہاڑ، پھر اور طرح کے پہاڑ ہے. دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے نا اسے یہ نا اس طرح یہ گلزار ہست و بود نہ دیوانہ وار دیکھ. اقبال نے کہا تھا، کہتا یہ زندگی ہے اس کو پاگلوں کی طرح نہ دیکھ. پہاڑوں پہ چلا گیا جی، یہ ہمدران ہے، یہ کگان ہے، یہ شوگران ہے، یہ کلام ہے، یہ سوات ہے، پاگلوں کی طرح گئے کوئی دیکھ دکھ کے. دیوانہ وار نہ دیکھ، اس کو ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. اس کو دیکھ بار، یا دیکھنے کی چیز سے مراد کیا ہے؟ اس میں فکر کر اللہ کے بندے یہ کیوں پیدا کی اللہ نے. ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، بار بار سوچ اللہ نے کیوں یہ پیدا کیا. درختوں کی قسمیں ہیں، ورائٹیز ہیں، پھول کتنی ورائٹی کے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے ان کا گلدستہ بنتا ہے، آپ کی آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں. ایک ہی طرح کے پھول ہوتے تو کیا دیکھنا اس کو. یہ ہمارے لان کے اندر رنگا رنگ کی گل دوپہری کے اندر پھول لگے، وہ صبح کے وقت جب میں دیکھتا ہوں نا اس کو، اتنے پھول کھلتے ہیں مجھے ہنسی آ جاتی ہے. مطلب کوئی وجہ نہیں، ایسے مسکراہٹ دیکھتے ہی کہ کتنے رنگا رنگ کے ہیں. وہ ایک ہی گل دوپہری ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کی جو آگے قسمیں ہیں، اس کی ریڈ ہے، وائٹ ہے، للی ہے، یلو ہے، آپ دیکھتے بے شمار، پنک ہے، 8-10 قسمیں لگی. وہ جب یکدم یوں کھلتی ہیں دوپہر کے وقت میں، شام کو تو بند ہو جاتی، تو گلتی دوپہر کو تو میں حیران ہو جاتا ہوں دیکھ کے. میں کمال یار کتنے خوبصورت لگتے ہیں، آنکھیں بڑی پیاری، بھلا لگتا ہے آنکھوں کو. تو یہ پھولوں کی مانند کا اختلاف ہے. اس لیے ایسے اختلاف کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کون سا اختلاف. عمومی طور پر یہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں اختلاف ہی اختلاف ہے، مگر ادھر آئیے، لائیے مجھے بتائیے کہاں ہے اختلاف. باتیں کرنے کی ہیں، جہاں آپ باتیں بناتے ہیں نا مسلمان بھی، قرآن شریف بڑی برکتوں والی کتاب ہے، پڑھی پڑھی آپ نے بھی کوئی نہیں، آپ کو بس ایسی کسی نے بتایا برکتوں والی، آپ برکتوں والی. ایسی الو کے پٹھے وہ بھی ہیں، پڑھی پڑھی انہوں نے بھی کوئی نہیں، وہ بھی ایسی طرح جیسے آپ، ویسے جیسی روح ویسے فرشتے، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ ہیں ویسے وہ ہیں، جیسے آپ نہیں پڑھتے پڑھتے وہ بھی نہیں پڑھتے پڑھتے. جیسے آپ نے اپنے مولویوں سے سنی سنائی باتوں سے مروب ہو کے قرآن شریف کی برکتیں بیان کرتے ہیں، وہ بھی پادریوں سے دائیں بائیں ادھر سے اینکر پرسن سن سنا کے وہ بھی کرتے ہیں، نشان انہوں نے بھی کوئی نہیں لگایا. ہم ان سے پوچھتے ہیں بیٹھ جائیں، آئیے تشریف لائیے اس کے بارے میں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑے سے بڑا آدمی ہو نا، اسے کبھی بھی نہیں کہنا کہ یہ اس سے لڑنا نہیں ہے جو قرآن سے، اسے کہا بالکل آپ بجا فرماتے ہوں گے، میں نہ آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں نہ تردید کرتا ہوں. قرآن شریف کھولیے، لائیے اور سورت بتائیے مجھے، اور اس کے اندر آیت نمبر بھی بتائیے. آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ آیت کیا کہتی ہے، پھر اس کا سیاق و سباق مجھے بتائیے. مجھے سمجھائیے کہ یہ اس آیت پر آپ کو اعتراض کیوں ہے، کون سی چیز ہے وہ مجھے سمجھائیے. کیا چیز ہے جو معاشرے میں یا جدید مغربی دنیا نے تو قبول کیا، اس کو اس قرآن نے نہیں کیا، اور کیا وجہ ہے کہ ہم نے قبول کیوں نہیں کیا مغرب کو، اور کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر ہیں. آپ اس کی علت بیان کریں، اس کی وقاص بیان کریں، اس کی وجہ بیان کریں، پھر 5-7 منٹ میں پاؤں سے نکل جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس، جاہل طبقہ ہوتا ہے. یہ کلین شیوڈ ہوتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں، پرفیومڈ ہوتے ہیں، ٹائیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، ہاں جی، انگریزی کے 2-4 لفظ رٹے ہوئے ہوتے ہیں، آتی وہ بھی نہیں ان کو پوری طرح سے، ذرا فلوئنٹلی بات آپ سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں، چلاک تیز ترار الفاظ کا گھماؤ پھراؤ کر لیتے ہیں. آپ سب مروبہ ہو جی قرآن شریف پہ اعتراض کر دیا، اس نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا. کچھ نہیں اس کے پاس، اللہ کا کلام ہے بھائی، یقین رکھو اس پر، بندوں کا کلام نہیں، بندوں کی یاوا گوئی اور لغویات نہیں ہیں.
اس لیے اس کے اختلاف کو کوئی سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو تفکر سے، تدبر سے، محنت کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کے اوپر ایک دم سے راہ کھل جائے گی. اسی وقت استعان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن خود کہتا ہے مجھے پڑھنے سے پہلے اعوذ پڑھ لو، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ شیطان پڑھانے کے بعد گمراہ کر دے گا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دو کبھی موقع یاد کرائیں. جیسے آپ نے ربنا اور اس کو یاد کرایا تو ربی کا، تو یہ بھی یاد کریں کہ اعوذ باللہ کیا ہوتی، بسم اللہ کیا ہوتی. یہ بھی کسی دن انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے، جمعہ اس پہ بھی پڑھائیں گے یہ اعوذ اور بسم اللہ کیا ہوتی. تو یہ اس کو آپ پڑھ لیں، اس کے بعد کریں یا اللہ قرآن کو مجھ پر کھول دے. اللہ میں جاہل ہوں، میرا دماغ کند ہے، غبی ہوں، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، مجھے ہزار دفعہ سمجھائیں لوگ، مجھے سمجھ نہیں آتی، نالائق قسم کا اسٹوڈنٹ ہوں. لیکن اللہ تو نے کہا ہے میں بندوں پہ قرآن کھول دے، تیرا کلام ہے، تو اگر اس روشنی کو میرے دل میں جگہ دے دے، میرے دماغ میں جگہ دے دے، مجھے سمجھا دے، تو اس پہ تیرا کیا جاتا ہے؟ تو سمجھانے کے لیے تو بھیجا تو نے. اگر میری بھی سمجھ میں آ جائے گا تو مجھ سے ناقص کی راہ سنور جائے گی، میں جنت میں چلا جاؤں گا، تیری رحمتوں کا امیدوار ہو جاؤں گا، برکتیں مجھے مل جائیں گی. تو دینے والا ہے، تو کہتا ہے میں دیتا ہوں، اب میں مانگ رہا ہوں تو مجھے دے. کوئی ڈھنگ کی بات تو لمحے سے کریں بیٹھ کر. کھولا قرآن سے بسم اللہ پڑھے، نہ کوئی دعا کی نہ کچھ اور، نہ پھر بند کیا اللہ چمن سبحان اللہ. اوپر رکھ دو بیٹا، اوپر کر کے رکھو، اور اوپر رکھ دو، نیچے ٹی وی لگا دو، اوپر رکھ دو اس کو. یہ ہو رہا ہے قرآن شریف کے ساتھ. کس پہ کون کہتا ہے مجھ پہ قرآن نہیں کھلتا؟ کھلتا ہے بھائی، کھلتا ہے. دل نہیں کھلتا، دماغ نہیں کھلتا. اس میں شبہات بھرے ہوئے ہیں، اس میں شہوات بری ہوئی ہیں. یہ سینہ جو تنگ ہو گیا ہے گناہ کر کر کے، یہ نہیں کھلتا. قرآن شریف تو کھلتا ہے ہر ایک پہ، اس کا کوئی رونا نہیں ہے. رونا اپنا ہے، ہم نہیں کھلتے. کتنی ٹینشنیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، بند ہیں، گھٹن ہے اندر. جب اندر گھٹن ہے تو گھٹن کا مطلب ہے کہ اندر سفوکیشن ہے، سانس نہیں آپ کو آ رہا ہے تو اس میں آکسیجن نہیں ہے. تو پھر کس کا قصور ہے؟ اندر اتنا بھر گیا ہے کہ اب نئی چیز باہر سے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور اندر والی چیز کو، دیوار کو ہم توڑ کر باہر نکال نہیں سکتے. تو پھر بے چینی نہیں ہونی تو اور کیا. یہ قبض والا معاملہ ہو جاتا ہے. آدمی کو اگر ہوا بند ہو جائے یا قبض بند ہو جائے تو یہ ایک اوپر سے بھی کہہ نہیں آتی اور پخانہ اور ہوا بھی خارج نہیں ہو رہی. تو ایسے میں کیا ہوگا؟ درد کی کیفیات ہوں گی نا، انسان مرتا جاتا ہوگا نا. تو یہی معاملہ ہے، ذہنی طور پر اور قلبی طور پر قبض کا معاملہ ہو گیا. کیسے آپ کے اندر سے پاس ہو؟ اس کو تو دو راستے چاہیے، اوپر سے بھی نکلا ہے دماغ، دل سے، سرکانوں سے، آنکھوں سے. اس لیے یہ آپ کو کوئی اس کے اندر اختلاف والی چیز نہیں. خوش ہو جائیں جتنے یقین جانے اختلاف پڑھتا ہوں نا، میں کبھی کسی پہ ناراض نہیں ہوا. اختلاف پڑھنے کے بعد مجھے مزہ بڑا آتا ہے. جتنا میں اختلاف پڑھتا ہوں مجھے مزہ بڑا آتا ہے اس کے اختلاف پڑھنے میں. یار ہر آدمی نے اپنی بات بڑھائی ہے. کسی کو فلسفی دماغ، اس نے فلسفی آنا بات. کسی کو گرامر کا دماغ دیا، وہ گرامر کی بات اس میں سے نکال رہا ہے. ہاں جی. اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حکمت کا دماغ دیا، حکمت والے جملے اس میں سے نکال رہا ہے. ہاں جی. کمال قرآن شریف ہے، کوئی معمولی ہے. آخری دنوں میں جب آخری سال تھے تو مولانا مرحوم کو ایک عالم تھے، فاضل صالح سامرائی، ابھی حیات ہیں. اللہ کرے مجھے زندگی میں ان کی شاگردی کا بھی موقع ملے. میرے ارادے ہیں ان کے پاس جانے کے. بغداد کی یونیورسٹی سے پڑھے. انہوں نے تبیر القرآن ایک کتاب لکھی انہوں نے. مولانا مرحوم پڑھنے کے بعد مجھے کہنے لگے کاشف، مجھے تو یوں لگا کہ تحت الثری سے لے کر عرش تک اس نے میرے دل کی دنیا ہی روشن کر دی قرآن شریف کے نقطے لکھ کے. یعنی آخری عمر میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، لکھنے والے مرے نہیں، آج بھی لکھ رہے ہیں. میں نے پھر فوری طور پر رابطہ کیا وہاں پر کہ ان کی جو یہ کہاں پر ہوتے ہیں، تلاش کیا ان کا فیس بک تلاش کیا، ان کا سارا ای میل ایڈریس، ان سے بات چیت کی. کتابیں ان کی پی ڈی ایف کی شکل میں اس زمانے میں مجھے ملی، ساری منگوا لی میں نے. اور اس میں میرے ایک کام کی ایسی کتاب تھی جس کو میں بڑی سالوں سے تلاش کر رہا تھا کہ کوئی آدمی اس پر بھی لکھے. تو میرے دل کی دنیا کو چین آئے، انہوں نے بھی لکھا. ایسے بھی ہیں، ختم نہیں ہوئے. آپ سمجھ لیں کہ ایک ختم ہو گیا. پتہ نہیں دنیا کے کسی اور کونے میں ایک مولانا اسحاق وہاں پر بیٹھے عربوں کے اندر درس دے رہے ہوں، انگریزوں کے اندر مولانا اسحاق بیٹھے ہوں. اللہ کو ایک پیدا کرتا ہے، جگہ جگہ پیدا کر رہا ہے، جگہ جگہ. صرف کیا ہوتا ہے، ہماری جستجو نہیں ہوتی، ہماری تلاش نہیں ہوتی. ہم اپنی تلاش کے اندر جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں. دوسری بات، بلکہ وہ مذمت اس اختلاف کی کرتا ہے جو نفسانیت اور کج نگاہی سے شروع ہو. سبحان اللہ. مولانا کہتے ہیں اس اختلاف کو قرآن برا کہتا ہے جس میں انسان کی خود غرضی پائی جاتی ہے، نفسانی خواہش پاتی، جو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے کہیں بڑا مفسر قرآن ہے، بڑا سمجھدار ہے، یا حکومت سے پیسے کھا لیے،
और जैसा हुकूमत ने कहा वैसा फतवा उसको निकाल के दे दिया। यहाँ कोई अमीर आदमी आया, उनका हजरत जी खोलो लाल किताब, बड़ी देर से फंसे हुए हैं। हजरत जी कहते हैं हाँ तो बड़ा टेढ़ा सा, करे क्या हजरत? मैंने हाँ आप तो कारी लेते हैं कोई ना कोई मसला हल, आपके पास तो होता ही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा मदरसे को आप 20,000 चंदा ले लें मदरसे के लिए। ना भाई ऐसा हम हराम क्यों खाएं? चलें हजूर मैं कौन सा आपको देता हूँ, ये लाख का चेक पकड़े, बच्चों के लिए मदरसे के अंदर कोई खाने पीने का इंतजाम करें। हाँ ये ज़रूर है भाई, बच्चे मुस्तहिक है, उनको ज़रूर लगेगा। लाना हमारी वो लाल किताब, तो फिर लाता है, फिर वो आपके सूद को हलाल करता है। दरअसल असल मसला ये नहीं, ये वो सूद नहीं जो हुजूर के दौर में होता था। ये सूद एक नया सूद आया है। इस सूद को ना पहले किसी ने समझा ना अब समझा। दरअसल ये सूद यूं था, फिर ये सूद ये हो गया, फिर इस सूद के साथ ऐसा हो गया, अब सूद इस तरह का है, इसलिए इसको कहते तो सूद है ये मुनाफा ही। मौलवियों का दिमाग खराब हो गया, इसको मुनाफा गिनो। एक नया लफ्ज़ भी आया सूद की जगह, आप हाउसिंग स्कीम में लेते हैं, वो कहता है किराए में शराकत, नया लफ्ज़ बना लिया। मैंने पढ़ा, मैं हंस पड़ा। इंसानी गर्जें कैसे कैसे अल्फाज को तो क्रिएट करते हैं ये लोग हैं। किराए में शराकत, कुछ आपकी हो जाएगी, कुछ भाई सूद ना कहिए इसे। मैं कहा क्या कहूँगा, किराए में शराकत। सुबहान अल्लाह। मैंने कहा भाई आप गलती से किसी ऐसे आदमी के पास आ गए जो सूद को समझता है, ठीक है ना। आप जो समझ रहे हैं ना कि मैं इस वक्त आपको सूटेड बूटेड टाई लगा के बैठा नजर आता हूँ, तो आप समझते होंगे भी शायद ठीक है ना। तो मैं गलती हो गई आपसे, आप गलत जगह पर फंस गए हैं, ये कोई नहीं ठीक। फिर उससे 2-4 सवाल पूछे, भाग गया। तो ये तो होता है नफसानियत की बिना पर। जब आप और कज निगाही से, अगला फिक्र क्या, कज निगाही, पहले ही आप टेढ़ी फिक्र लेकर बैठ जाते हैं। हदीसों से इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचा, ये से कहते हैं कज निगाही। पहले ही एक आप मुकदमा अपने जहन में बैठा लेना, फिर उस मुकदमे को लेकर के एक लंबी इमारत तमीर कर लेना, ठीक है। इसको कज निगाही का, यानी टेढ़ी निगाह। टेढ़ी निगाह के आप ऐसा करके देखेंगे तो पूरी आपको सूरत हाल नहीं समझ में आती, उसका कुछ जुज समझ में आता है। तो कज निगाही, ठीक है। दिमाग ही उल्टा बना लेना। पहले सवाल जो आप कर लें थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा, फना हो जाता है वो आदमी। फिर आखिर में ये कहता है कि मुझे लगता है आप फलां फिरके से हैं। उसकी एक, जैसे हम गालियां देते हैं ना मोहल्ले में, माँ बहन की गालियां, ऐसे कुछ गालियां सियासी भी हैं, कुछ दीनी गालियां भी हैं, ठीक है ना। सियासी गालियां भी हमने, अच्छा 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 मुस्लिम लीगी लग दे, पिपली हो, ये गालियां हमने सियासी बनाई हुई। एक हमने गाली बनाई दीनी, हाँ वहाबी, ठीक है ना, बरेलवी, देवबंदी, ये गालियां हैं, फिरके नहीं है, ये गालियां हैं जो हमने बनाई हुई दीनी तौर पर। किसी को गाली देनी हो, वहाबी बड़ा पक्का, ये बात कहकर आबा से गुजर जाए, वो बेचारा गया, फारिग हो गया, उसका तो सारा दीन दून खत्म, ठीक। ये गालियां बनी, कज निगाही। और फिरका बंदी व नज़ाए बहमी तक नौबत पहुंचा दे, यानी फिरका भी बन जाए कि एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़नी, सुन्नी की शिया, शिया की सुन्नी, देवबंदी अहले हदीस के आपस में एक दूसरे के पीछे नहीं होती, ये फिरका बना दिया आपने। और नज़ाए बहमी, झगड़ा हो जाए, इस हद तक हो जाए कि दस्तों गिरबां हो जाए, बंदूकें निकल आए, बम मारकर इमाम बारगाहों को तबाह करने, सहाबा के नाम पर, ठीक है, अहले बैत के नाम पर गोलियों की बुछाड़ कर कर बड़े बड़े तहज्जुद गुजार उलमा को जो शहीद कर दिया जाए, अहले बैत का नाम लेवा हो, बम फोड़ दिए जाए मसाजिद के अंदर खुदकुश हमले करके। ये है खारजी फितना। खवारिज की सूरत हाल हो गई, हर फिरके के अंदर खारजी लोग हैं। खारजियत किसी फरके का नाम नहीं, बल्कि एक कैफियत का नाम है जो आदमी के मुतशद्दिद होने की अलामत होती है और तशद्दुद पसंदाना जहन से निकलती है और मुतशद्दिद आदमी पर छा जाती है। और ये खारजी आपको शियों में भी मिलेंगे, सुन्नियों में भी मिलेंगे, देवबंदियों में भी मिलेंगे, अहले हदीसों में भी मिलेंगे, ज़ैदिया में भी मिलेंगे, खुद खवारिज के अपने अंदर भी मिलेंगे। खारजियत इस शय का नाम नहीं है कि आपके कोई फिरका है ये खारजियत। जब आदमी मुतशद्दिद हो जाए, अपनी बात को दलील से मनवाने की बजाय अपनी कुव्वते बाजू से मनवाना चाहे, इसको खारजियत कहते हैं। जब उसकी दिल इल्मी तौर पर वो कमजोर हो जाए, इल्मी तौर पर वो बुज़दिल हो जाए, उसके नाकस ज़हनियत जो है वो लोगों के सामने आ जाए, उसकी कम इल्मियत हर आदमी को दूर से पता चल जाए, तो समझ लीजिए कि वो आदमी अब आपसे लड़ेगा, वो खारजी हो जाएगा, उसके ज़हन में तशद्दुद है। इसलिए ये ना कहें खारजियत कोई ऐसी चीज है कि जो किसी फिरके से ताल्लुक रखता है। भाई खारजी वही थे जो हजरत अली के थे, मुझ में भी खारजियत है, सेकुलर तबके में भी खारजियत है, वो भी एक इंतहा पर खड़े हैं, कहते मनवा के छोड़ना इनसे कि इस्लाम जो है अपडेट नहीं है, ये भी खारजी है।
یہ سوٹڈ ووٹڈ خارجیت کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی رکھی ہوئی ہو اس نے. خارجیت کا مطلب یہ ہے وہ کلین شیوڈ بھی ہوگا, انگریزی بھی بولتا ہوگا, فلسفے پہ کئی کتابیں بھی لکھی ہوں گی اسے سائنس پر بھی گفتگو کر سکتا ہوگا, بڑا مارچ ہوگا اور ڈانس پارٹی میں شرکت کرتا ہوگا. ڈرنکنگ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, گرل فرینڈز کے ساتھ رہنا بھی وہ معیوب نہیں سمجھتا ہے. بس وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں بات مانتا جا رہا ہوں اور کرتا جا رہا ہوں وہ دوسروں کے لیے بھی حق ہونی چاہیے, لوگ اس کو حق تصور کریں جو میں کہتا ہوں اور جو میں کرتا ہوں. انگریز بھی خارجی ہے, انگریز بھی خارجی ہے, جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں وہ بھی خارجی ہیں. اس لیے یہ نہ کہیں جو دو انتہاؤں پر جا کر الگ الگ کھڑا ہو گیا, ایک اس انتہا پر ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو, یہی لوگ سمجھتے ہیں. نہیں, خارجی جو انتہاؤں پہ چلے گئے دونوں نیگیٹو ہیں, پازیٹیو نہیں ہیں. اگر وہ مسلمانیت کی انتہا پہ کھڑا ہے تو پیغمبر نے کہا دین سے نکل گئے, اور اگر وہ مسلم نہیں ہے یا لبرل اور سیکولر ہے تو وہ بھی دین سے نکل گیا. مذاق اڑائے اسلام کا, آپ کا مذاق اڑائے, کہے کہ اسلام میں رقص اور موسیقی اور یہ سب چیزیں جائز وائز تھیں, اسلامی قوانین کا مذاق اڑائے, یہ بھی خارجیت کی ایک شکل ہے. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے, نزاع بنتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, آپس میں پھر جھگڑا کرتے ہیں لوگ, یہ اس کو کہتے ہیں. یہ دونوں قسم کے اختلاف نہ اپنی ہی حقیقت میں یکساں ہیں, نہ اپنے ہی نتائج کو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں کہ دونوں کو ایک ہی لکڑی سے ہانک دیا جائے. نہ برابر ہیں مولانا نے فرمایا, اور نہ نتائج کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں. الگ الگ ان کے صحت مند اختلاف جب نتائج دکھائے گا تو ایک معاشرہ آگے سے آگے سوچ میں بڑھے گا, اور غیر صحت مند معاشرہ اور غیر صحت مند اختلاف جو ہے وہ فساد کو جنم دیتا ہے. صحت مند معاشرہ تو آپس میں ورائٹی پیش کر کے ایک دوسرے کو خوش کر دیتا ہے, وہ خوش کر دیتا ہے, معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دیتا ہے. اس لیے دونوں کے نتائج الگ الگ ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صحت مند اختلاف کو اور غیر صحت مند اختلاف کو دونوں کو ایک ہی لکڑی سے ہانکے جا رہے ہیں کہ اختلاف ہوتا ہی برا ہے. ذوق کا ایک شعر ہے, مجھے ابھی اس کی صحیح وزن پر نہیں آ رہا میرے ذہن میں, وہ کہتا ہے کہ اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے کہ رنگا رنگ, اس کے اندر پہلا مصرع مجھے بھول رہا ہے کہ اے ذوق کہ اس جہاں کو زیب ہے اس اختلاف سے. اس نے کہا کہ اس جہان کی خوبصورتی اختلاف سے ہے. اختلاف ہی نہ ہو تو کہاں پر آپ اور میں جو ہیں ہم یکسانیت کا شکار ہو کر چھوڑ دیں سارا کچھ, ٹھیک ہے نا. ہم کل یہ پڑھ رہے تھے کہ قرآن شریف کس قسم کی تفرقہ بازی سے ہمیں منع کرتا ہے, اور یہ دراصل اعتراض ہے ان لوگوں کا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر قرآن شریف کی تفسیر کرنے میں, اس کی تشریح کرنے میں مختلف تابعین کی, مختلف صحابہ اکرام کی اور مختلف اولیاء اللہ کی بہت ساری تفاسیر ملتی ہیں. تو یہ کس قسم کا قرآن شریف ہے کہ جس کے اندر ہم اتنا اختلاف پاتے ہیں؟ تو کس کی تعبیر کو مانا جائے, کس کی تفسیر کو مانا جائے, کس کی تشریح کو مانا جائے, کس کی رائے کو ترجیح دی جائے؟ اور یہ وہ عمومی اعتراض پیدا کرنے کے بعد مسلمانوں کو اس سے متنفر کرتے ہیں کہ قرآن شریف ایک چیستہ ہے, ایک معمہ ہے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا, ہر ایک کی اپنی اپنی الگ رائے ہے, اور اس طرح انسان جو ہے وہ بالکل ایک الگ سے راستے پہ چلا جاتا ہے, اس کو قرآن شریف سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ یہ جو اعتراض ہے بالکل بودا قسم کا ہے. مولانا مرحوم نے اس کے بارے میں یہاں پر فرمایا کہ اختلاف کی دو قسمیں ہیں, ایک صحت مند اختلاف, ایک ہے غیر صحت مند اختلاف. جو صحت مند اختلاف ہے اس کے اندر تو وہ میں کل کہتا تھا کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن, اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے. پھول کئی طرح کے ہوں گے تو پھر چمنستان جو ہے, جو آپ کو باغ ہے, وہ بڑا خوبصورت نظر آئے گا. پھولوں سے کچھ نہیں ہوتا. دراصل اختلاف اس چیز سے ہے کہ جو اختلاف کانٹے دار ہو, چبھنے والا اختلاف ہو. جو اختلاف ایسا ہے, میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر سب کی شکلیں ایک جیسی ہو جاتی تو بیوی کو بھائی اور شوہر کے درمیان ہی فرق کا نہ پتہ چلتا کہ کون میرا بھائی ہے اور کون میرا شوہر ہے. تو یہ وہاں بھی بات ہونی چاہیے کہ اختلاف تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے. کائنات کے اندر یہ مختلف چیزیں جو بنی پڑی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ درخت کی اور قسم ہے, ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں کی اور ہے, کہیں مایا ہے, کہیں ٹھوس ہے, کہیں گیس ہے, مادہ کی شکلیں. لیکن ہمیں حیرت ہوتی کہ مختلف شکلیں, اس لیے اس وجہ سے اس کو خوبصورتی بھی اس کے اندر ہے. اگر سب ایک ہی شکل کی ہوتی سب چیزیں, کہیں ٹھوس ہی ٹھوس ہوتا یا مایا ہی مایا ہوتا, تو کائنات کیسے چل سکتی تھی؟ ٹھیک ہے. ایسا اختلاف کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر غیر صحت مند چیزیں پھیل جائیں, وہ اختلاف شریعت نے منع کیا ہے, جس سے فساد, تفرقہ, تشدد, لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں. ایسا اختلاف اسلام نے منع فرمایا. ایسا اسلام نے اختلاف منع نہیں فرمایا کہ جس اختلاف کے اندر آپ کو ارتقا ملے,
सोच के मुख्तलिफ पहलू निकलते चले जाएं और एक से बढ़कर एक नित से नई और खूबसूरत से खूबसूरत बात जो है कुरान शरीफ की आयत से निकलती ही चली जाए। कोई अदीब निकाल रहा है, कोई नसर निकाल रहा है, कोई मुफस्सर बयान कर रहा है, कहीं से कोई, हर आदमी जो है वो नई नई चीज़ें इसके अंदर से निकली। तो वो खुशबूदार चीज़ें जो हैं, जितनी ज़्यादा खुशबू निकलती जाएगी, खुशबुओं की वैरायटी निकलती जाएगी, जहां महकता रहेगा। तो एक उन्होंने मौलाना ने फरमाया कि एक इख्तलाफ वो है जो दीन में मुतफिक और इस्लामी निज़ाम जमात में मुतहद रहते हुए महज अहकाम कवानीन की तबीर में मुखलिसाना तहकीक की बिना पर किया गया हो, वो कबूल किया जाएगा। जहाँ खलूस पाया जाता है और जहाँ पर खुद गर्जी का इख्तलाफ पाया जाता है, वो इख्तलाफ दरअसल वाकई जिसको कुरान ने कहा है कि नहीं, हमें छोड़ करके वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के तहत चलना चाहिए, यही इख्तलाफ है। और आज जो मसाजिद के अंदर इख्तलाफ होता है वो नफसानियत की बिना पर होता है। आज जो इख्तलाफ इस उम्मत के दरमियान पाया जाता है वो खुद गर्जी की बिना पर पाया जाता है। उम्मत अपनी नफसानियत की बिना पर धड़ेबाजी में आप देखें लग चुकी है और इसकी तकसीम हो गई, और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो मस्जिदें अमन का गहवारा थी वहाँ से आप फसाद की आवाज़ सुनते हैं। और फिर बात कहाँ से चली, पहले एक दूसरे को हल्का फुल्का इख्तलाफ किया, फिर लहजे में शिद्दत आई, फिर लहजे में शिद्दत आने के बाद मुंह में गाली आई। मैंने आपको बताया कि गालियाँ भी हैं, कुछ गालियाँ सियासी हैं, कुछ गालियाँ दीनी हैं, और कुछ गालियाँ तो ऐसी ही हैं जैसे हम अपनी ज़ुबान में देते हैं। तो दीनी गाली क्या है कि किसी की बात सुन करके फ़ौरन से कहो तुम वहाबी हो, तुम शिया हो, तुम बरेलवी हो, तुम देवबंदी हो, ये दीनी गालियाँ हमने रखी। सियासी है तो फलां जमात से हो, फलां जमात से हो, ये गालियाँ हमने रखी और आग भड़का देते इन गालियों के ज़रिए से। एक आदमी कितनी ही कीमती बात क्यों ना कह रहा हो, हम उसको एक दीनी गाली देते हैं जिसकी बिना पर हम समझते हैं कि ये एक वो फौरी तौर पर मजमे का पूरा रंग बदल जाता है वहाँ पर। तो कितना बड़ा वो शैतान होगा जो ये काम करता है। इसलिए इस्लाम कहता है कि आप दोनों के इख्तलाफ को देखें और आप हकीकत के एतबार से भी दोनों में यकसानियत नहीं पाएंगे, नताइज के एतबार से भी आप उस पर यकसानियत नहीं पाएंगे। अच्छे इख्तलाफ के अंदर शायर अच्छी से अच्छी गज़ल कहते हैं, हर शायर ज़मीन एक ही तरह की होती है, आप देखते हैं दे देते हैं कि ये ज़मीन एक तरह की है, तो उस ज़मीन को एक तरह की होने के बाद फिर हर एक आप उसमें तबाह आजमाई करता है, एक से बढ़कर एक गज़ल होती है, एक से बढ़कर एक गज़ल होती है और हम दाद देते, वही मुशायरा होता है। लेकिन हर गज़ल में फिर आखिर में एक गज़ल सबसे अच्छी होती है जो सारे मुशायरे का हासिल होती है। तो इसी तरह एक से बढ़कर एक तबीर की गई, एक से बढ़कर एक तशरीह की गई, एक से बढ़कर एक तफसीर की गई, लेकिन फिर आखिर में एक तफसीर शानदार निकलती कि ये बात बहुत अच्छी है। और ये भी मैं आपको बता दूं, बाज़ औक़ात तफसीर के मुख्तलिफ नुकात होते हैं, ये दिमाग होते हैं अपने अपने कि वो कैसी कैसी ज़मीन है दिमाग की जिसको वो कबूल करता है। एक आदमी एक ऐसी तफसीर को पसंद करता है जिसके अल्फाज बड़े मुसज्जा और मुकफ़ा होते हैं, मुश्किल और यूं बंधे हुए, उसकी तबीयत मुश्किल पसंद होती है, इसलिए मुश्किल अल्फाज की तफसीर को पसंद करता है। एक आदमी सहल अल्फाज की तफसीर को पसंद करता है, एक आदमी का जहन गज़ल पसंद है, वो गज़लाना बात में तफसीर को बात समझ जाता है। एक आदमी का जहन नसर पसंद है, वो नसर के अंदर तफसीर को पसंद कर जाता है। और एक आदमी नज़म पसंद है, वो नज़म में पसंद कर जाता है। ये बिल्कुल ज़ौक़ की बात है। कुछ लोग तब फ़कीहाना जहन रखते हैं कि बात की तह तक जाना, बाल की खाल उतारना, तो फ़कीहाना तफसीरें लिखी गई अहकामुल कुरान जैसी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको तसव्वुफ़ पसंद है, तो वो तसव्वुफ़ाना तफसीरें अराइसुल कुरान देख लीजिए, तफसीर महाइमी देख लीजिए, आपको उनको वो रंग नज़र आएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़ाहिर पसंद होते हैं, जिनको ज़ाहिर तफसीर में चाहिए होता, आप जाकर देख लें, आपको बहुत सारी तफसीर ज़ाहिर भी मिल जाएंगी। कुरान शरीफ के अंदर आप देखते हैं कि इतने उलमा ने इतनी तफसीरें लिखी, तो आखिर क्यों लिखी? एक सवाल पैदा होता है, जब एक ही बात थी तो दोहराने की वजह क्या है? अगर सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़हीम लिखी है, तफ़हीमुल कुरान, तो तदब्बुर कुरान किस लिए आ गई वजूद में? मुआरिफुल कुरान मुफ्ती शफी साहब की क्यों आ गई? तफसीर माजवी क्यों सबके सामने आ गई मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी की? बयानुल कुरान मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की क्यों आ गई? कंजुल अमान का तर्जुमा क्यों आ गया मौलाना शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का? वजह क्या है? हर एक दिमाग के अंदर से उस दिमाग के मुताबिक जैसी उसकी तबा थी, जैसी उसकी तबीयत थी, वैसी ही तफसीर बाहर निकल कर आई। और ये हक जल्ले शानहू की ये शान है कि जैसी उसकी अपनी ही एक आयत की तफसीर के लिए कई की दिमाग पैदा करके बताया कि तेरे रब के पास अल्फाज की कमी नहीं, तेरे रब के पास कलिमात की कमी नहीं। इसलिए फरमाया कि अगर पूरी ज़मीन के दरख्त कलम बन जाएं और इस हर चीज़ जो है, यहाँ की चीज़ें जो है, वो ज़मीन जो है उसका हम सफ़ा बना ले, वर्क बन ले, तो तेरे रब के कलिमात ख़त्म ना होंगे। चाहे समंदरों की रोशनाई बना ली जाए, तो क्या है, हर आदमी एक नई बात कह रहा है। इसलिए नाला होने की बजाय आदमी को समझना चाहिए अपनी फिक्र इस्लामत के साथ कि ये अलग अलग बात नहीं, लेकिन इन चीज़ों को बरकैफ एक जगह ऐसी आती जहाँ म्यारी तौर पर लाना पड़ता है कि वो सब के लिए काबिल कबूल हो जाए, ऐसी भी है।
سب کے لیے قابل قبول ہونے والی باتیں بھی علماء نے لکھی، وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے فقط ایک تفہیم پر ریچھ جانا اور اس کے علاوہ باقی تفاسیر کو سمجھنا ہی کچھ نہ، یہ بھی بات غلط ہے، اور باقی تفاسیر کو سب کچھ سمجھنا اور ایک تفہیم کو الگ کر کے نکال دینا، یہ بھی بالکل عقل مندی اور دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ قرآن کریم کی جو تفاسیر ہوتی ہیں اس کے اختلاف کو ہم ایسا اختلاف نہ بنائیں کہ مولویوں کی تو آپس میں نہیں بنتی۔ آپ کی پارلیمنٹ میں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر اسلام کا کل نفاذ کیا جائے تو کس اسلام کو نافذ کیا جائے گا؟ کیا جعفریہ کو، مالکیہ کو، شافیہ کو، حنفیہ کو؟ کون سا اسلام ہے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ جناب عالی، ہم میں سے جو مالکی ہیں ان کو مالکی طرز پہ ڈیل کر لیا جائے، پرسنل لا غیر ملکوں میں بنتے نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اس وقت بھارت کے اندر مسلمانوں کا پرسنل لا الگ ہے، ایک ان کا آئین ہے، ایک پرسنل لا ہے۔ تو اسی طرح پرسنل لا میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹے کے لیے سزا مقرر ہونی چاہیے، دھوکے بازی نہیں ہونی چاہیے، بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کون سا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہر فرقہ کہتا ہے فحاشی نہیں ہونی چاہیے، بدکاری نہیں ہونی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کون سا فرقہ اس سے انکار ہے؟ یہ ذرا ہمیں بتا دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر ہاتھ کاٹنے چاہیے تو ہم بتاتے ہیں کہ بالکل سب فرقے اس پہ متفق ہیں، ہاتھ کاٹیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، زانیوں کے لیے سنسار کی سزا ہے، جو شادی شدہ ہے تو کریں، کوڑے لگائیں۔ دو تین تو سزائیں ہیں اسلام کی حدود کہ جن کے نافذ کرنے سے معاشرے میں امن ہو جائے گا، اور آپ سوال پوچھتے ہیں کہ کس فرقے کا اسلام ہم نافذ کریں؟ یہ تو ان علماء کو پریشانی ہو جاتی ہے جنہوں نے کوئی اس کا جواب نہیں سوچ رکھا ہے، اور عام مسلمان احمق ہیں، ان کو کیا پتا؟ وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ قرآن میں جو چیزیں اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ انسانوں کی آبرو محفوظ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اس آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے بڑا اچھا طریقہ کار ہے، جو تہمت لگاتے ہیں ان کو قذف لگاؤ ان کو درے، اور حدود ان پر نافذ کرو، ٹھیک ہو جائیں گے سارے۔ دو ایک کو درے لگاؤ، ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو چوری کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہے، تو اسلام کہتا ہے کاٹو ان کے ہاتھ اور لٹکاؤ چوکوں کے اندر تاکہ دوسروں کو عبرت ہو جائے۔ جو بیویاں رکھنے کے باوجود زانی ہیں، اسلام کہتا ہے ان پر حدود اللہ کو نافذ کرو اور ان کو سنسار کر دو، تاکہ سب کو پتہ چل جائے معاشرے کے اندر کہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کی طرف دیکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے اسلام کے اندر۔ دو تین چیزیں اخبار نکال کر دیکھیں، یا کسی کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، یا کسی کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، یا کسی کی عزت لٹ گئی ہے۔ اور اخبار کی خبروں میں چوتھی خبر بھائی کیا ہے؟ اور جو ملاوٹ کرنے والے ہیں ان کے لیے اسلام تعزیرات کا حکم دیتا ہے کہ بلا کر کے ان کو کوڑے لگاؤ، جتنی شدت کی ملاوٹ کی اتنی شدت کے کوڑے ان پر تعزیرات جاری کرو۔ مجھے یاد ہے کہ علاؤدین خلجی کے دور میں کے اندر ہمارے یہاں کے سلطان گزرے ہیں ہندوستان کے اندر، بہت زیادہ ملاوٹ ہو گئی، گوشت مکس کر دیا جاتا، دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو سلطان نے دیکھا کہ معاملہ درست نہیں ہو پا رہا، کہا جس کی جتنی ملاوٹ ہے اس ملاوٹ کو تولا جائے، اتنا اس کی ران کا اور اس کے ہاتھ کا گوشت اتار دیا جائے، بس 2-3 مہینے میں اتر رہا ہے گوشت، بھائی 2 4 5 7 کا اترا، دلی اس طرح سیدھا ہو گیا، دلی اس طرح سیدھا ہو گیا۔ سلطان کو تعزیرات جاری کرنے کا حکم ہے کہ سلطان معاشرے کے اندر دیکھے کہ کس طریقے کا معاشرے کے اندر گند پھیل رہا ہے، کس طرح سے لوگ نہیں رک رہے ہیں۔ سلطان جب اپنی آپ پر آ جائے، اس لیے کہا ہے یہ سلطان اور قرآن اسلام میں لازم و ملزوم ہیں۔ سلطان کو حد سے بڑھنے سے روکتا ہے یہ قرآن، اور معاشرے کو حد سے روکنے سے روکتا ہے سلطان۔ سلطان کی یہ قیمت ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ تعزیرات ہوں، حدود ہوں، آپ اس کا نفاذ کر کے دیکھیں، سزائیں جو ہی سخت ہو جائیں گی لوگ سیدھے ہو جائیں گے تیر کی طرح سے۔ اسلام نے کہیں ڈھیل نہیں کی ہے، کہاں ڈیل کی؟ ڈیل کی ہوتی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول سنہری حروف سے کہیں آپ دیکھیں نہ لکھا ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ کافر کیا، غیر مسلم کیا، سب مسلم کیا، سب اس کو کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کٹ جاتا۔ اب ذرا سوچیں، پیغمبر کس پر حد جاری کرنے کا فرمان ہے؟ بیٹی پر، سیدہ نساء العالمین پر، جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ فاطمہ وہ بھی ہے، فاطمہ وہ بھی تھی، وہ مخزومیہ تھی، اس مخزومیہ کو یہ ہاشمیہ ہیں، اور اس ہاشمیہ مخزومیہ کو ہاشمیہ پر قیاس کر کے بتایا کہ یہ صورتحال ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو لوگوں نے یہی کہا آپ ہاتھ نرم رکھیں، ہلکا رکھیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ پوتے کی طرح چاہتے تھے، پوتا بڑا پیارا ہوتا ہے، حضرت زید کو محبت سے پالا تھا، ایک ران پر حضرت حسن کو بٹھاتے تھے، دوسری پر حضرت اسامہ کو بڑا پیار کرتے، اور اسامہ حضور کے بڑے قریبی تھے، حب رسول اللہ، رسول اللہ کا محبوب کہا جاتا تھا ان کو۔ تو نانا آئے دادا کے پاس، منہ بولے دادا تھے نا، تو آئے، کہا ایسا معاملہ ہو گیا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ ذرا کچھ اس میں تخفیف فرمانے سزا کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں چادر جھاڑ کر اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درمیان میں ماتھے کی جو رگ تھی یہ جلال کے وقت پھڑکنی شروع ہو جاتی، حضور ممبر پر یہ چادر گھسٹتی جا رہی، ممبر پر جا رہے ہیں، ذرا عالم تو دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلال قوانین کے نفاذ میں۔
ہم کہتے ہیں ذرا چلو سب میں کہہ رہا ہوں ہماری بھی مان لیں، پیر صاحب ہم نے کہا اور ذرا سمجھا کریں ہیں، اور چلو چھوڑے ہماری سفید داڑھی کو دیکھیں، نیلی داڑھی کو، پیلی داڑھی کو دیکھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی کو، یہ میرا اسامہ ہے، اس کو میں اتنی محبت کرتا ہوں، اس کا منہ چومتا ہوں، اس کے باپ سے میری اتنی محبت، اس کے باپ نے میری صداقت کی سب سے پہلے تصدیق کی ہے۔ جب آئے آپ علیہ السلام گھر میں تو حضرت زید تھے گھر میں، حضور کے غلام، ان کو خبر ہوئی، حضرت علی تھے، سب تھے وہاں۔ آپ نے یہ حضور نے کہا نہیں ایسا کچھ ممکن نہیں، اور وہاں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایسا بلیغ، ایسا فصیح، آپ کے پورے آئین کے اندر ایسے جملے نہیں جیسے وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا کے قانون کو کشید کر لو، انصاف کی آوازیں لگانے والے، مغرب کیا، مشرق کیا، شمال کیا، جنوب کیا، سب ممالک کے قوانین کے فلسفیوں کے دماغوں کو کشید کرو جو قانون دان بنے پھرتے ہیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قربان آپ کے چند جملوں پر، وہ جو جملے آپ نے فرمائے، پورے قانون کی روح اس کے اندر سمو دیا آپ نے، کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے تو برباد ہوئیں کہ وہاں پر عمرہ کے لیے قانون کے اندر تخفیف کی جاتی، اور تمہارے جو غربا تھے ان پر قوانین لاگو کر دیے جاتے، اور یہ تمہاری اس لیے امتیں برباد ہوگی۔ بربادی کا معیار کیا بتایا کہ قانون کی امپلیمنٹیشن، اس کا نفاذ جب نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا معاشرے کا رنگ ہوتا ہے۔ اور پھر بڑھتے بڑھتے بات آپ نے اس حد تک فرمائی کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ خدا کی قسم میں کاٹ دیتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ تو لگائیں۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ جو اختلاف کی بات پر، تفرقے کی بات پر، قانون اسلام کا نفاذ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے عقلی دلائل دے کر، کہ وہ ناکام ہے، وہ غلط ہے۔ امت مسلمان کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ میں حیران ہوں علماء کیوں گھبرا جاتے ہیں۔ مجھے حیرانی ہوتی کہ آپ مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کون سا اسلام نافذ کریں۔ شیعہ اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے جا کر کہا کہ کون سی نماز پڑھو گے؟ نماز پڑھتے وقت تو سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں نا، تو جب قانون نافذ ہوگا تب وہی ایک ہی ہوگا قانون۔ یہ کس نے کہا کہ کون سا شیعہ ہے، کون سا اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، دیوبندی جو کہتا ہے کہ ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے؟ ذرا ہمارے سامنے تو لاؤ۔ ہاں ہاتھ کی مقدار کے بارے میں ضرور اختلاف ہے کہ یہاں سے کاٹ دیا جائے یا یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا جائے، برکیف ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، یہ بلا شبہ ہے۔ یہ بات سمجھنے کی، اور اس میں کون سی بات ہے؟ آپ دیکھتے نہیں پاکستان کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کتنی چیزیں ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ احمدی ہیں کہ غیر احمدی، تو پوچھ لیں وہاں پر عدالت کے اندر کہ بھائی ناظم لکھ کر دے آپ کیا ہیں، اب بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اس کے مطابق فقہ نکالے، حنفیوں کو فقہ لگا کے قانون نافذ کر۔ اورنگزیب کو اس دور میں سب سے زیادہ متون کیا گیا، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جو سکھوں سے جھوٹ ہو سکا انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا، اور جو ہندوؤں سے ہو سکا انہوں نے جوڑا، کیونکہ جاٹ بھی اس کے خلاف تھے، ہندو سکھ بھی اس کے خلاف تھے، اور جتنے فرقے یہ تصوف کے ہیں یہ بھی اس کے خلاف تھے، اور یہ جتنے گویے اور موسیقار یہ بھی اس کے خلاف تھے۔ تو اس نے اپنے دور میں موسیقی پہ جب پابندی لگائی تو اس کے جنازہ رکھ کر سازوں کا، تو اس کے دربار کے آگے سے گزرے ساتھ، اور کس کا جنازہ جا رہا ہے کہ سازوں کا، کہا ذرا گہرا کر کے دفنانا، میرا دور حکومت ہے، نکلنے نہ پائے، ذرا گہرا کر کے اس کی قبر بنانا۔ انہوں نے تو طنز کیا، لیکن اورنگزیب بھی تھا نا، 50 علماء کو اکٹھا کر کے 500 علماء اکٹھے کیے، پھر 50، اور فقہ حنفی کا سب سے قیمتی فتاوی عالمگیری، جو اس وقت کا آپ کا لا تھا، جو آج آپ PPC پڑھتے ہیں، اس وقت کا آپ کا وہ تھا، وہ اسے نافذ کیا 5 جلدوں کے اندر، 6 جلدوں کے اندر لکھا بھرپور طریقے سے کہ یہ ہے، اس کو اپنے اوپر لاگو کرو، اور اسے خود بیٹھ کر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی رہنمائی کی، علماء سے سنا، وہ حضرت خواجہ معصوم کے ماتحت تھے، صوفیاء، اچھے صوفیاء کے ماتحت علماء کے تھے، اور ان کا جو دور حکومت سنہری دور حکومت ہے، جاٹوں کو ہمت نہیں پڑی آگے بڑھنے کی، ٹھیک ہے نا، اور جتنے بھی یہ مرہٹے تھے یہ پیچھے رہے، اور پھر یہ جتنے تھے کابل کے پٹھان زد میں رہے، اس کے دور میں جو کچھ ہوا اس کے بعد ہوا، ان کی وفات کے بعد قانون تو نافذ تھا، سلطنت عثمانیہ کے مفتی اعظم تھے، 1924 تک قانون نافذ تھا۔ اس وقت کون سا اسلام تھا جس کو پوری دنیا سندھ سے لے کر اسپین تک مانتی تھی؟ مسلمانوں کو سب سے پہلے بے خبر کیا گیا، ان کی ہسٹری سے، ان کی تاریخ سے، آ کر بتایا کہ ہم آئے تو ہم نے آ کر کے تمہارے ملک میں ریل دی، ڈاک کا نظام دیا، فلاں دیا، فلاں دیا۔ کس لیے دیا؟ ڈاک کا نظام اس لیے دیا کہ جاسوسوں کا پتہ چلتا رہے جلد از جلد کہ کہاں ہمارے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔ آپ بڑے خوش ہوتے جی ڈاک کا نظام بنا، 2 چرخہ آپ کے بھی چلے جاتے تھے، کتنے لکھتے تھے آپ کھاتے، ہمیں ذرا بتا دیں، جو عید کارڈ آپ بھیجتے تھے۔ ریل کا نظام بنایا تو کس لیے بنایا؟ آپ پاشی کا نظام بنایا تو کس لیے بنایا؟ اس لیے بنایا کہ جن علاقوں کے اندر پانی نہیں جاتا وہاں پانی پہنچا کر کے فلاح و بہبود کے لیے نہیں، وہاں کی ساری اجناس اکٹھی کر کے اس کا لگان لے جا کر کے یورپ کی منڈیوں میں بیچتے تھے۔ اور ریل اس لیے بنائی، آپ کے لیے نہیں بنائی انہوں نے،
اس لیے انہوں نے بنائی کہ وہاں کی ساری اجناس کو کس طرح اکٹھی کریں گے، جگہ جگہ منڈیاں بنائی، یہ منڈی وہ منڈی، روڈالا منڈی، جنا والا منڈی، فلان تاندلا منڈی، منڈی ساتھ لفظ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں، اس لیے تو بنائی اس نے، ہر علاقے کا ایک مرکز بنا کر کے وہاں پر آپ بڑے خوش ہوتے، ریل بنا دی، فلاں بنا دیا، دین آپ کا اجاڑ جوڑ کے رکھ دیا وہاں پر انہوں نے. ایسا کچھ نہیں تھا. مسلمانوں کو حوصلہ پکڑنا چاہیے، اپنی تاریخ کو بیان کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، اتنا آپ کے پاس مواد ہو، اتنے زور سے آپ ان کے اوپر بیان کریں کہ وہ انگریز توبہ 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 کرتا ہوا رہ جائے. ڈھال اس کے ہاتھ میں ہو، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہو. اب حالت یہ ہے کہ ڈھال آپ کے ہاتھ میں ہے، تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ آپ کو کسی جگہ پہ بیٹھیں گے علمی طور پر. اس لیے یہ مولانا نے فرمایا کہ یہ جو اختلاف کا معاملہ میں حل کر کے دیتا ہوں. جب 22 نکات کا معاملہ آیا اس وقت قرارداد مقاصد پہلے لکھی گئی، تو اس وقت بھی مولانا کو چیک کرائی گئی. اس وقت مولانا کو ان کی بد نیتی کا، حکمرانوں کا پتہ چل گیا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے، اٹھایا مولانا کو جیل میں دے دیا. مولانا سمجھ گئے کہ یہ دستور جو ہے یہ نہیں بننے دیں گے. قرارداد مقاصد زبردستی مولانا نے پاس کروائی. پھر بعد میں آئین کو دستور کو بنانا چاہا اسکندر مرزا کے دور، پھر 22 نکات علماء کمیٹی بیٹھی، 22 علماء نے بیٹھ کر ترتیب، اس میں صحیح موضوع نہیں بھی تھا. اس لیے مولانا نے اس موضوع کو اس میں چھیڑا. آپ سمجھتے ہیں یہ معمولی موضوع ہے، مقدمہ کب ختم ہوگا؟ بھائی مقدمے کے اندر جو مضمون لکھا ہے وہ تو پڑھ لو. جڑیں ہل گئیں تمہاری جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے سید مودودی کو ایسا طویل اور ادق اور بہترین اور سہل زبان میں لکھ کر تمہیں مقدمہ دینا پڑا. اس لیے ہم مسلمانوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ جو آپ کو میں باتیں سنا رہا ہوں یہ اتنی جلدی نہیں ملنے والی کہیں پر، نہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. الحمدللہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے، مطالعہ کرنے سے، اپنے استاد کی صحبت میں بیٹھنے سے تب جا کر حاصل ہوئی. اس لیے آپ کی نظر کر رہا ہوں.